نے بڑے اچھے طریقے سے ہاؤس کو آج پرزائڈ کیا اور دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. آج ہم جب مل کے بیٹھے ہیں تو اس ایک سیشن میں کافی چیزیں سامنے آئیں, ٹھیک ہے جی, اور ان پر بات ہوئی اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں, عامر صاحب نے یہاں پہ ہمارے ٹی ایم اے کے بیٹھے تھے, منٹس آف دا میٹنگ نوٹ ہوئی ہیں, جس ممبر نے جو بات کی ہے انشاءاللہ یہ منٹس آف دا میٹنگ کمپائل کر کے اس میٹنگ کے بعد ہم ڈی سی کے ڈیسک کے اوپر یہ آپ کی ساری باتیں رکھی جائیں گی. اور اس کے علاوہ جی میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جب بھی میٹنگ ہو تو پلیز آپ ٹائم کی پابندی کریں, ٹھیک ہے جی. دیکھیں بہت سے ممبرز ہمارے جو ہے آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی ممبرز آئیں گے, تو اگر ہم ٹائم پہ شروع کرتے تو آج ہمارے 3 گھنٹے کا سیشن پورا ہوتا, بمشکل 2 گھنٹے کا ہوا ہے کیونکہ کافی ممبرز 1 گھنٹہ لیٹ آ گئے, کوئی 40 منٹ لیٹ آیا, آدھا گھنٹہ لیٹ آیا, تو اس وجہ سے اگر ٹائم پہ آئیں گے تو جس کی آپ مہربانی کر کے کریں. اور پھر جو باتیں ہماری یہاں پہ ہوئی ہیں کھلی کچہری کی کافی باتیں ہوئی کہ جس میں ممبرز کو انفارم نہیں کیا جاتا, اور چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہر کھلی کچہری میں وہی ہمیں نظر آتے ہیں, عوام بھی نظر نہیں آتی. چند لوگ ہوتے ہیں وہی ہر کھلی کچہری میں بھی حیران رہ جاتا ہوں کہ جی یہ کیسی کھلی کچہری کہ صرف ان لوگوں کو ہی پتہ چلتا ہے اور کسی کو نہیں. تو یہ ڈی سی صاحب کو میک شور کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی لوکل گورنمنٹ کے ممبرز ہیں یہ ایک ولیج کاؤنسل کو ہیڈ کر رہے ہیں, ہر ایک ولیج کاؤنسل کو ہیڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو کم از کم ہمارے ممبرز کو تحصیل کاؤنسل کے وہاں پہ انوائٹ ہونے چاہیے اور وہاں پہ آ کے وہ اپنے ولیج کاؤنسلز کی اپنے مسائل کی اچھے طریقے سے نمائندگی کر سکتے ہیں. پھر ہمارے کافی مسائل کے بارے میں بات ہوئی جی, یہاں پہ مائننگ کے حوالے سے بات ہوئی, باپڈا کے حوالے سے بات ہوئی, ساری ان چیزوں کے بارے میں جو ہے نا جی ہمیں جو ٹریننگ دی گئی تھی اس حوالے سے میں آپ کو ابھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں تمام تحصیل کاؤنسل کو کہ ابھی آپ بیٹھیں, آج بیٹھتے ہیں, کل بیٹھتے ہیں, میرے یہ دفتر آپ کے لیے حاضر ہے, ٹھیک ہے جی. آپ آپس میں آئیں سارے اور یہ فوکل کمیٹیز جو ہیں ان کو جلد از جلد تشکیل دیں. آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن میں کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو کہ ایجوکیشن کمیٹی کو فوکل پرسن بن سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور ساتھ میں اس کے کون کون ممبران ہو سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ کا فار ایگزامپل مائننگ ہے, مائننگ کے حوالے سے کافی باتیں ہونی, تو مائننگ کا جو ہمارا ایک کمیٹی بنائے اس کمیٹی کو کون ہیڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر ساتھ میں جو ہے ان کے ممبرز کون کون ہوں گے. پھر ہمارے قائمہ کمیٹیاں ہیں جو کہ ہمارے مستقل کمیٹیاں ہیں جو ڈیوالوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں پبلک ہیلتھ آتا ہے, لائف سٹاک آتا ہے, ایجوکیشن میل کا آتا ہے, فیمیل کا الگ آتا ہے. فیمیل کے لیے آپ ہمارے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لیڈیز ان میں سے کوئی اس کو ہیڈ کریں, اس کمیٹی کے بھی آپ ممبرز بنیں. فیمیل کا جو تحصیل کا وہ ہوتا ہے الگ ہوتا ہے اور میل کا الگ ہوتا ہے ایس ڈی او, تو اوبیسلی پھر ان کے لیے آپ الگ الگ کمیٹیز بنائیں. ہر چیز کی آپ کمیٹی بنا سکتے ہیں اس تحصیل میں. اس تحصیل میں آپ ہائر ایجوکیشن کی بھی کمیٹی بنا سکتے ہیں, ہمارے یہاں پہ ڈگری کالجز ہیں, جو آپ کے ذہن میں آتا ہے جی, جو بھی اس کے سیکورٹی کے حوالے سے آپ بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری آپ جب کمیٹیز تشکیل دیں گے تو پھر جو ہے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کے لیے میٹنگ بلانی پڑے. ہماری اگر اس تحصیل میں کوئی ایشو آتا ہے مائننگ کے حوالے سے یا پھر سیکورٹی کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, تو یہ دفتر آپ کا اپنا ہے. اس کمیٹی وہ جو کمیٹی بنے گی آپ کی وہ آئے, اس کا فوکل پرسن یہاں پہ بیٹھیں, آپ کی کمیٹی ممبران بیٹھیں اور پھر آپ جو بھی چیز تجویز کریں گے وہ آپ مجھے لکھ کے یہاں پہ سیکٹری صاحب ہیں ہمارے ٹی ایم اے صاحب جو ہیں سیکٹری تحصیل کاؤنسل ہیں, تو ان کو آپ لکھ کے دیں گے کہ جی ہماری یہ جو فوکل کمیٹی ہے اس کی یہ تجویز ہے. وہ جب آپ انہیں لکھ کے دیں گے تو یہ مجھے وہ فارورڈ کر دیں گے, میں اس پر پھر جو ہے ایکشن لوں گا, ٹھیک ہے جی. اگر کسی کو بھی اس کمیٹی کے سامنے پیش کرنا ہے کسی بھی افسر کو تو انہیں ہم لیٹر کریں گے, ایک لیٹر کریں گے, ایک لیٹر پہ اگر وہ آتے ہیں ٹھیک ہے, پھر دوسرا لیٹر کریں گے, اگر دوسرے لیٹر پہ بھی وہ نہ آئے تیسرا لیٹر ہم ان کو سسپینشن کا بھیج سکتے ہیں, ہم انہیں سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ پاورز ہمارے پاس ہیں. تو اس تحصیل کاؤنسل کو سیریسلی لینا چاہیے. یہ تحصیل کاؤنسل ہو گئی, یہ ایڈمنسٹریشن تحصیل ایڈمنسٹریشن ہو گئی, یہی اس تحصیل کو چلائے گی. اور اس کو فعال بنانے کے لیے جس طرح سے آپ سب نے کہا کہ ہمیں یونٹی دکھانی پڑے گی, اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آج کی جو منٹس آف دی میٹنگ ہے وہ ڈی سی صاحب کو فارورڈ کر دی جائیں گی, وہ دیکھیں گے. اور جتنے بھی ہمارے ڈیوالوڈ ڈپارٹمنٹس ہمارے انڈر آتے ہیں جن کو ہم نے انوائٹ کیا تھا
میں انہیں سختی سے دوبارہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے نمائندگان جو کہ تحصیل کا ان کا ہیڈ ہے، فار ایگزامپل اگر ایجوکیشن کا ہے تو ایجوکیشن کی ایس ڈی او کو یہاں پہ حاضر ہونا چاہیے. اگر ہمارے پبلک ہیلتھ کے ہیں ان کے ایس ڈی او کو یہاں پہ حاضر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اس سے نیچے بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وابڈا کا اگر کوئی دیکھیں، وابڈا ڈیوالوپ ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہے، میں ڈیوالوپ ڈپارٹمنٹس کی بات کروں. اگر وابڈا کا کوئی ایشو ہے تو پھر ہم وابڈا کے یہاں پہ جو تحصیل کے بھی انچارج ہیں ان کو بھی ہم بلا سکتے ہیں. یہ تو وہ میں ڈیوالوپ ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہر میٹنگ میں حاضر ہونے چاہیے، کیونکہ وہ ڈیوالوپ ڈپارٹمنٹس میں ہمارے انڈر ہے. وابڈا کا کوئی ایشو ہوتا ہے ہم ان کو لیٹر کریں گے کہ جی وابڈا کے جو یہاں پہ ایس ڈی او ہیں وہ یہاں پہ حاضر ہوں اور ہمیں بتائیں کہ جی یہ مسئلہ ایسا کیوں آ رہا ہے. وہ ہم انشاءاللہ ان کو لیٹر کریں گے، اسپیشل بلائیں گے ہم انہیں. اور اسی طریقے سے جس محکمے کا ہو، لیکن جو ڈیوالوپ والے ہیں ان کو ہر اس میں یہاں پہ میٹنگ میں شامل ہونا چاہیے اور آ کے ساری جو بھی ہمارے مسائل ہوں گے ان کو سننا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جی ہم نے. اچھا پھر دیکھیں جی، مائننگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. باقی ہمیں اپنے تحصیل کو فعال بنانے کے لیے یہاں پہ خود بھی انکم جنریٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں، انکم جنریٹ کرنے کے بغیر ہماری تحصیل فعال نہیں ہوگی. جو لاسٹ میٹنگ ہماری تحصیل اپنے منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی، ارشد ایوب خان کے ساتھ، انہوں نے سختی سے اس بات پہ نوٹس لیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ ہماری طرف تو دیکھتے ہیں، ہم آپ کو گرانٹس بھی دے دیں گے، آپ کا جو شیئر بنتا ہے، آکٹرائے شیئر ہے، این ایف سی شیئر ہے، پی ایچ سی، وہ تو ہمارا رائٹ ہے، وہ انہوں نے ہمیں دینا ہے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس لیول پہ آنا چاہیے کہ کم از کم اپنے اخراجات آپ خود، جس طرح کہ ابھی ہماری صفائی کی گاڑیاں چلتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے لاکھوں روپے ان کی صرف پیٹرول کے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو ہمارے یہ صفائی کی ٹریکٹرز روزانہ چلتے ہیں، یہاں سے گند اٹھاتے ہیں. اور پھر جو ہے ہمارے بجلی کے جو اسٹریٹ لائٹس لگے ہوئے ہیں ان کے جو بل ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں. ٹھیک ہے جی، لاکھوں میں. تو اسی طریقے سے ان سب کو میچ کرنے کی، پھر ہماری تنخواہیں ہمارے ملازمین کی، ٹھیک ہے جی، ان سب کو ہم کم از کم اپنے اخراجات کو اس لیول پہ لائیں کہ ہمارا تحصیل فعال ہو. ورنہ منسٹر صاحب نے یہ بتایا ہے بڑا کلیئرلی کہ جو تحصیل فعال نہیں ہوں گے ہم ان کی اسیسمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی، جو کمیشن بنی ہوئی ہے فائنانس کمیشن لوکل گورنمنٹ کی، وہ اسیس کرے گی اور ان تحصیلوں کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے جو تحصیلیں اپنی انکم جنریٹ نہیں کر سکتی. تو ہمیں جو ہے جی اپنے اس انکم کو جنریٹ کرنے کی اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے. بازار میں سے دیکھیں، ہمارے الحمدللہ اگی میں تقریباً اس تحصیل میں کم از کم 7-8 ہزار دکانیں تو ہوں گی. میں بازار کی بات نہیں کر رہا، پوری تحصیل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، 7-8 ہزار دکانیں تو ہوں گی. ہم کتنا انکم ان سے جنریٹ کر سکتے ہیں نامنل، کیونکہ ہم دیکھیں ان کو سروسز بھی دے رہے ہیں، صفائی کے سروسز دے رہے ہیں، پھر ان کو ہم جو ہے اس کے بعد میں لائٹس جو لگی ہوئی ہیں ان کے، اس کے علاوہ بھی کوئی سروسز اگر ہوں، ایمرجنسی ہوتی ہے، سب سے پہلے ٹی ایم اے کے ملازمین وہاں پہ پہنچتے ہیں. تو یہ چیز ہے. پھر مائننگ ہے، اس کے اوپر سروس چارجز. آپ نے پچھلی حکومت کا ذکر کیا تھا تو اس میں ان سے راجہ صاحب سے تھوڑی غلطی ہوئی تھی. جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے ٹیکس لگایا تھا مائننگ پہ، لیکن وہ ٹیکس کیوں فیل ہوا 52 دن کا؟ آپ نے کہا 52 دن انہوں نے وہ ٹیکس اکٹھا کیا تھا. پھر ہائی کورٹ میں مائننگ والے چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈوئل ٹیکسیشن قانون میں نہیں ہو سکتی ہے، ایک چیز پر حکومت 2 دفعہ ٹیکس نہیں لے سکتی ہے. اب یہ مائننگ والوں سے جو ہے ہر پر ٹن پہ 400 روپے غالباً لیتی ہے حکومت. ہاں جی، 400 روپے ٹن لیتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ 400 روپے ٹن لے رہی. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل کوئی سگریٹ کی ڈبی دکان سے خریدیں، ٹیکس آپ ادا کرتے ہیں، آگے جائیں تو ایک اور حکومتی افسر کھڑا ہو کہ نہیں جی اس پہ مجھے دوبارہ ٹیکس دو. اس وجہ سے وہ فیل ہوا تھا اور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا کہ جی جو ٹیکس انہوں نے 52 دنوں میں اکٹھا کیا ہے وہ بھی واپس کیا جائے مائننگ والوں کو. تو ہم جو ہے ٹیکس نہیں لگائیں گے، ہم ان پہ سروس چارجز لگائیں گے. سروس چارجز جو ہم انہیں روڈز پرووائڈ کر رہے ہیں، جو ہم انہیں صفائی کے سارے معاملات ہمیں ہینڈل کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگی بازار میں سے یہ آتے ہیں، ہر بہت سی چیزیں جن میں ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو وہ سروس چارجز ہم ان سے انشاءاللہ بیٹھیں گے، اس کے اوپر کریں گے. نیکسٹ انشاءاللہ جی، اس کے علاوہ ہم نے باتیں جو ہیں جی کافی ڈسکس کی. ڈرگز کا ایشو ڈسکس کیا. ان ساری ایشوز کے اوپر ہم بات چیت کیا، اس کے اوپر جو ہے ہم انشاءاللہ ایکشن لیں گے. اور یہ ساری باتیں جو یہاں پہ آج ہوئی ہیں یہ ساری ہمارے ڈی سی صاحب کے ڈیسک میں انشاءاللہ کل تک پہنچ جائیں گی. دیکھیں جی، ہم سب کو جس طرح میں نے کہا کہ اتحاد یکجہتی کے ساتھ چلنا چاہیے. فوکل کمیٹیز جو آپ بنائیں گے انشاءاللہ اس فوکل کمیٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی 3 ہی لوگ ہیں. آپ ہماری ساری تحصیل کونسل، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں ان فوکل کمیٹیز کے.
وہ فوکل کمیٹیز آپ بنائیں اور اسٹرکٹلی آپ اپنا کام کریں. انشاءاللہ آپ یہ نہ کہیں کہ فوکل کمیٹی میں صرف 3 لوگ ہیں اور ایک اس کا فوکل پرسن ہے. جو فوکل کمیٹی فوکل ہماری وہ کرے گی, فیصلہ لے گی, میں ان کے پیچھے کھڑا رہوں گا, اور انشاءاللہ جو ہے ہماری پوری تحصیل ان کے ساتھ ہے. تو ہم جو ہے ساتھ مل کے اس سسٹم کو چلائیں گے. نیکسٹ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت تک ہمارا آکٹروائے شیئر جو ہے وہ آ جائے گا, پی ایف سی کا شیئر ہمیں مل جائے گا, اللہ کرے کوئی گرانٹس بھی ہمیں مل جائے تو پھر ہم میں بجٹ جو ہے وہ تیار کر کے پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو کال کریں گے جی بجٹ اجلاس کال کریں گے. تو امید ہے کہ اللہ کرے کہ جلد آئے, مہینے میں آتا ہے, 1.5 مہینے میں آتا ہے, جب بھی آتا ہے. اگر اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کے اوپر اجلاس بلانے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے انفارم کریں, میں اجلاس بلا لوں گا, تو وہ ہم کر لیں گے اس سے پہلے بھی. لیکن نیکسٹ میری دیکھیں ہمیں کم از کم افتخار بھائی 35 میٹنگ سال میں کرنی ہے, کم از کم 35 میٹنگیں سال میں کرنی ہے, تو وہ بنتا ہے تقریباً 3 اجلاس مہینے کے. تو میں یہ جو بات کروں ابھی اجلاس انشاءاللہ بجٹ کا تو میں بلاؤں گا, لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں, میرا نمبر آپ سب کے پاس ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کسی تحصیل میں کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بیٹھنا ہے, آپ مجھے بتائیں, میں میٹنگ کال کروں گا, انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے جی اس پہ. جی ہاں, جی ہاں, میں کہتا ہوں کہ آپ ایک کمیٹی جو ہے اس کے لیے بھی بنائیں, جو این جی اوز کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائیں, ان کے لیے جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ مجھے لکھ کے دیں, میں جو ہے پھر این جی اوز کو بھی لیٹر کروں گا. میں نے کافی این جی اوز سے رابطے کیے بھی ہیں, میں نے خود اپنے طور پہ کافی این جی او سے رابطے کیے ہیں, یو این کی جو ایجنسیز ہیں ان سے میں نے رابطے کیے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جرمن این جی او نے ہمیں جو ہے آ کے وہیکلز پرووائڈ بھی کیے ہیں یہ صفائی کے لیے, اور ڈسٹ بنز ہمارے اگی تحصیل کے لیے. تو یہ کام جو ہے جی انشاءاللہ دیکھیں این جی اوز کے بھی ہم نے کرنا ہے. جی افتخار بھائی, اس کے لیے آپ یہ کریں نا کہ آج تو میٹنگ میں کلوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, آپ چیئرمین صاحبان ابھی آپس میں بیٹھ کے کوئی دن مقرر کریں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ فوکل پرسن میں اس میں فوکل کمیٹیز میں نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے جی, تو یا ہمارے پریزائڈنگ آفیسر نہیں ہو سکتے ہیں. آپ بیٹھیں آپس میں ایک دن مقرر کریں اور اپنی فوکل کمیٹیاں بنائیں, بازار کی فوکل کمیٹی بنائیں. ارشاد صاحب اس میں مطلب ہے کہ میں ویسے ایک تجویز دے رہا ہوں, وہ آگے آپ کا اپنا کام ہے, مطلب جس چیز کے ایکسپرٹ آپ کے پاس الحمدللہ ہر فیلڈ کا موجود ہے, ٹھیک ہے جی, تو آپ بیٹھ کے مطلب ہے کہ ان فوکل کمیٹیز کو جلد از جلد تشکیل دے کے مجھے نوٹیفائی کریں, میں ان کو پھر آگے ان کا نوٹیفیکیشن کر دوں گا کہ جی یہ ہماری تحصیل کی فوکل کمیٹیاں ان ڈپارٹمنٹس کے لیے بن گئی ہیں. پھر ہم کمشنر تک, صوبے کی لوکل گورنمنٹ تک ہم بھیج دیں گے کہ جی تحصیل ہوگی کی یہ فوکل کمیٹی ہے. تو یہ آپ نے جلدی کرنا ہے. جی جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, چلیں اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو مجھے کوئی ڈیٹ بتائیں اگلے ہفتے تک. دیکھیں آپ اپنے اس دوران دیکھیں ایک دن میں ہم بیٹھ کے, شاید میں تو کہتا ہوں کہ پہلے آپس میں آپ مشاورت کر لیں, پھر آپ مجھے بتا دیں آپ کس ڈیٹ کو چاہتے ہیں. جب آپ کی مشاورت کمپلیٹ ہو گئی فوکل پرسنز کے اوپر, ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ پھر میں اجلاس بلا لیتا ہوں, اس میں ہم فوکل کمیٹیز کا تشکیل دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو میٹنگ کو پھر ہم یہاں پہ اینڈ کریں جی. تو بہت مہربانی, آپ نے بہت اچھی بات کی جی ظاہر خان بھائی, کہ یہاں پہ دیکھیں پکا نہیں چل رہا. ہمارا دفتر اصل میں یہ جو ہے نا جی